امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت ہوگی اس گھر کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مفسر قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زیادہ بچیاں تھیں، آخری وقت ان سے کسی نے پوچھا حضرت کوئی مال چھوڑا ہے، کوئی ترکہ چھوڑا ہے؟ آپ کی تو پیچھے بچیاں ہیں۔ اللہ اکبر فرمانے لگے مجھے اپنی بچیوں کی فقر و فاقہ کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے اپنی بچیوں کی فقر و فاقہ کا کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت کیوں؟ آپ نے تو کچھ ترکے میں چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا میں بہت کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا میں نے اپنی ساری بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، وہ سورت واقعہ کی روزانہ تلاوت کرتی ہیں، جب تک وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی رہیں گی ان کے اوپر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ آج مہنگائی کا دور ہے، یہ کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی عامل کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی قاری صاحب کے بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے یہ تو بتایا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سچا ہے، ایک ایک جملہ حق ہے، ایک ایک جملہ سچ ہے۔ آقا نے فرما دیا کہ جس گھر کے اندر روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس کے اندر کبھی فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو سکھا دو سورہ واقعہ، اپنے بچوں کو پڑھا دو قرآن، انشاءاللہ جب وہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں گے تو بھوک اور فقر و فاقہ آپ کے گھر کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیاں اور حالات آتی ہیں، فقر و فاقہ آتا ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، غربت آتی ہے، لوگ حکومت کے خلاف جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، پرامن ہو کر اس کے خلاف جاؤ، لیکن اپنے اعمال کو تو دیکھو کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ بلند آواز سے کس کی ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق کا مالک کون ہے؟ خزانوں کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے ساری دنیا کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ جب رزق دینے والا اللہ ہے، خزانوں کا مالک اللہ ہے، فقر و فاقہ کا مالک اللہ ہے، ہر مسلمان کا یہ یقین بھی ہے۔ تم حکومت کو 100 کچھ کہہ لو، حکومت کچھ بھی کر لے، اگر ہمارا تعلق قرآن سے نہیں بنے گا، ہمارا تعلق نبی آخر الزمان سے نہیں بنے گا، ہمارا تعلق اور یقین اللہ کی ذات پہ نہیں جائے گا، پھر ہمارے اوپر یہ حالات آتے رہیں گے۔ پھر ان حالات کو حکومت نہیں ختم کر سکتی، پھر ان حالات کو امریکہ ختم نہیں کر سکتا، ان حالات کو برطانیہ ختم نہیں کر سکتا، ان حالات کو دنیا کی کوئی بھی حکومت، دنیا کی کوئی بھی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ جن کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی قسم وہ اتنی پرسکون زندگی گزارے گا، چاہے دنیا کے اوپر جیسے بھی حالات آ جائیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو بناؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ یاری تو لگاؤ۔